جو لوگ بنائے ہیں، ان لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو رب کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کہ ان کی نظر میں کوئی بھی بات ہو تو یہ اس میں خیر کے پہلو ڈھونڈتے ہیں، اچھائی کے پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے دماغ کا زاویہ، سوچ ہر وقت مثبت رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ان کے سامنے اگر کوئی دکھ تکلیف آتی ہے، اس دکھ اور تکلیف کو بھی یہ مثبت لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک جسمانی مریض ہوتا ہے تو جسمانی مریض کا کوئی عضو اگر بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اسے کہیں بھئی آپریشن کروانا ہے، اب بظاہر آپریشن ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، آدمی کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹا جاتا ہے اور یہ بندہ اپنے جسم کا وہ عضو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا جسم کاٹا جائے گا تو اس بیماری کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اب بظاہر اسے ڈاکٹر جب آپریشن کرے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اور صرف جسمانی تکلیف نہیں، مالی تکلیف بھی ہوگی۔ آپریشن کروائے گا تو ڈاکٹر کو فیس بھی دے گا۔ اب بظاہر دونوں تکلیف دہ چیزیں، جسم کے اوپر تکلیف، زخم کی حالت میں کاٹنا، چند دنوں کے لیے بستر پہ پڑ جانا، اپنا کاروبار چھوڑ دینا، اپنی ساری ضروریات چھوڑ دینا اور بستر کے اوپر لیٹ جانا، یہ آسان نہیں ہے۔ اور پھر اپنا ہی جسم کٹوا کے پیسے دینا ڈاکٹر کو، آپریشن سے پہلے بھی فیسیں دینا، آپریشن کے بعد بھی پیسے دینا، اور پھر میڈیسن لینے کے لیے، دوائیاں لینے کے لیے بھی بھاری رقم خرچ کرنا۔ لیکن اس بندے کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے راحت ملے گی، آرام ملے گا۔ ایسے ہی جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر دنیاوی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، رنج آ جائے، غم آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، بظاہر یہ چیز ہمیں نقصان میں لگ رہی ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہوگی اس میں۔ جیسے ڈاکٹر کاٹتا ہے، بظاہر تکلیف ہے، پیسے لیتا ہے، پیسے دیتے ہوئے تکلیف ہے، لیکن اس کے اندر راز یہ ہے کہ اس آپریشن کے بعد، اس تکلیف کے بعد راحت ہے، بیماری سے چھٹکارا ہے، سکون ہے۔ ایسے ہی خوش نصیب آدمی کو بظاہر جو تکلیف ملتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اسے اللہ کا حکم سمجھ کے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت سمجھ کے، کوئی راز سمجھ کے یہ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ شاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ گیا، آ کے اس نے افسوس کیا، کہنے لگا حضور بڑا غم ہے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ نے لے لیا۔
تو فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بیٹا لیا، باقی اولاد تو ہے نا میرے پاس، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، گھر بھی سلامت ہے، میری نظر بھی سلامت ہے، میرا عقل بھی سلامت ہے، میرے ہاتھ بھی سلامت ہے، میرے پاؤں بھی سلامت ہے، میری ساری چیزیں اللہ کو شکر ہے کام کر رہی ہیں۔ تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی، اس نے لے لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نہیں بھولا، حضور نے فرمایا جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، فار ایگزامپل میں نے آپ کو مثال دی ہے، ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم سوچیں کہ یہ جو وقت میرا اور آپ کا اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ وقت اس کا بھی گزر رہا ہے جو بازار میں، یہ وقت اس کا بھی گزر رہا ہے جو جوا کھیل رہا ہوگا، تاش کھیل رہا ہوگا، شباب و کباب میں کے اندر مصروف ہوگا، یہ وقت اس کا بھی گزر رہا ہے جو گلی میں بیٹھا ہوا ہے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب یہ زندگی میں ایک وقت اللہ نے دیا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ وقت دیا جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں نماز جمعہ سے قبل اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہوئے گزر رہے۔ کیوں نہ ہم شکر ادا کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی جتنے انبیاء آئے، ان سارے انبیاء نے اللہ کے بندوں میں یہ سوچ پیدا کی ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اپنے رب کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہو کان عبدا شکورا۔ سورہ انبیاء میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سارے نبی میرے شکر گزار بندے تھے، میرے سارے نبی شکر گزار بندے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں امیر المؤمنین میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اچھا کیا دعا کرو بھائی تمہارے لیے؟ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے امیر المؤمنین میرے لیے دعا یہ کریں اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ بظاہر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی تھوڑے بندوں سے مراد تمہاری کیا ہے؟ کن لوگوں میں شامل آنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے امیر المؤمنین اللہ پاک فرماتے ہیں قلیلا من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے جو ہمارے شکر گزار ہیں، جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، بس دعا کریں وہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھوڑے بندے اللہ مجھے ان میں شمار کر دے، ان میں شامل کر دے۔ اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور یہ بڑی خوش نصیب صحابہ میں سے، سارے صحابی بڑے خوش نصیب تھے، لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو کوئی ایسی ایک خاص نعمت ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ ان صحابہ میں سے کہ غزوہ احد میں جس وقت ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مارتے مارتے تو ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے، گر گئی ہے، دستہ بھی گر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی اتاری اور اس کو ہاتھ میں پکڑا، تلوار بن گئی، فرمایا یہ لو بھائی اس سے لڑو، اس سے لڑو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مارتے جاؤ۔ اور اس وقت کیفیت یہ تھی احد کے میدان میں کہ بہت سارے صحابہ کرام آگے پیچھے ہو گئے جنگی حالات کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ یہ حضرت سعد پاس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد، ارے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، آگے بڑھتے جاؤ اور تلوار چلاتے جاؤ۔ یعنی یہ حضور کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں
کہ جنہیں حضور نے اپنے ہاتھ سے لکڑی دی تلوار بن گئی، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ساری کائنات کے لوگ مسلمان غلام حضور کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لیکن ساتھ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے حضور فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ خود سوچئے کتنے نصیبے والا یہ صحابی ہے۔ تو خیر وہ روایت کرتے ہیں، روایت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے مومن بندے پہ تعجب ہے، مجھے کیا کہا؟ مومن بندے پہ تعجب ہے۔ یا رسول اللہ کس بات کا تعجب ہے؟ فرمایا کہ مومن کسی حال میں بھی اپنے رب سے مایوس نہیں جاتا، مومن ہر حال میں اپنے رب سے انعام ہی پاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اہل ایمان میں سے کر دے، اللہ سچا مومن بنا دے۔ فرمایا مومن ہر حال میں اپنے رب سے انعام پاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا مومن کو جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے اس کا شکر ادا کر کے اللہ سے انعام پاتا ہے، جب کبھی دکھ تکلیف مصیبت آتی ہے صبر کر کے اللہ سے انعام پاتا ہے۔ اور پھر آگے مزید میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس نے بہت ساری خیر پا لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے شکر کرنے والا دل عطا کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شکر صرف زبان سے نہیں ہے کہ زبان سے بندہ کہتے رہے شکر 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 شکر، نہیں، دل کے احساس کے ساتھ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مطلوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو خیر کثیر مل گئی، اللہ نے اس کو بلائی بلائی عطا کر دی، جس بندے کو شکر کرنے والا دل مل گیا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا زبان سے بندہ شکر بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن دل میں لالچ ہوتا ہے، دل میں لالچ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا دل کے لالچ سے بھی بچو، دل کے سوال سے بچو، دل کے لالچ اور سوال سے بچو۔ کیا مطلب؟ بس اوقات کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے یا کسی بندے کے پاس چیز اچھی دیکھی، اب بندہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ساتھ اس سے وہ چیز لے رہا ہوتا ہے، اب زبان سے تو نہیں کہتا لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کاش یہ چیز مجھے مل جائے، یہ دل کا سوال ہے۔ تو فرمایا دل کے سوال سے بھی بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جسے شکر کرنے والا دل مل گیا، دل کا احساس، دل کا جذبہ۔ اور یہ کس بندے کو ملتی ہے نعمت؟ میرے معزز سامعین یہ اسی بندے کو نعمت ملتی ہے جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ اور کن نعمتوں کو؟ جو نعمتیں اسے ملی ہیں، جس وقت وہ بندہ دیکھتا ہے یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، جس وقت وہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے، دل میں ان کو دہراتا ہے، تو دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جس بندے میں اللہ نہ کرے یہ خامی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے دوسروں کی دیکھنا شروع کر دے، فلاں کو یہ بھی مل گیا، فلاں کو یہ بھی مل گیا، فلاں کو یہ بھی مل گیا، مجھے نہیں ملا۔ اب یہ بندہ اس کا دل کبھی اللہ کا شکر نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس کے دل میں اللہ کا شکر پیدا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے شکر کا متضاد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، ناشکری۔ پھر اس بندے کے دل میں ناشکری پیدا ہوگی، اور جس بندے کے دل میں اللہ کے شکر کے جذبات نہیں ہوتے وہ بندہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا، ہر وقت بے چین رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ اپنی فیملی میں دیکھ لیجیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیجیے کہ وہ بندہ جو دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنے اوپر جو اللہ نے اس کی نعمتیں کی ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیتا ہے، فلاں کے پاس فلاں بھی مل گیا، فلاں کو فلاں بھی مل گیا،
اس کا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اور وہ بندہ جس کو اپنی نعمتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع مل گیا، اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے مجھے سوچنے والا دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اچھی صحت عطا کی ہے، اولاد عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، گھر عطا کیا ہے، بہت ساری چیزیں۔ ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں، ان میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اب صرف ایک آنکھ ہے نا، یہ آنکھ ایک صرف نعمت نہیں ہے، اس آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے، مختلف کلر کا نظر آنا یہ بھی نعمت ہے، اس آنکھ سے مختلف شکلوں کے اندر فرق محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے، اس آنکھ سے اچھی چیز دیکھ کے دل خوش آنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس آنکھ سے بری چیز دیکھ کے، نقصان دہ چیز دیکھ کے بچنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی اس ایک آنکھ میں اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا۔ تو میں نے کیا عرض کیا، یہ شکر کرنے کی صفت کب پیدا ہوگی؟ جب بندہ اپنے پاس جو اس کی نعمتیں ہیں ان کو دیکھے، ان میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ساری دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف، دوسری طرف صرف کلمے والی دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مل جانا، ساری کائنات کی دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اہل ایمان کے پاس تو اتنی بڑی دولت ہے شکر کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑی نعمت ملی خوش نصیب بندے کو کہ اسے شکر کرنے والا دل مل گیا۔ دوسرا، ذکر کرنے والی زبان۔ اب یہ زبان اللہ کا ذکر کرے گی جس وقت دل میں شکر ہوگا، دل میں شکر کے جذبات ہوں گے، دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار ہوگا، احساس ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ زبان پہ اس کا ذکر آئے گا۔ پھر جس وقت جس سٹیپ میں بھی اس بندے کو اچھی چیز ملے گی، اچھی خبر ملے گی، باہر نکلے گا، کسی مریض کو دیکھے گا، فوراً کہے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا، اللہ نے مجھے صحت عطا کی، اس سے بہتر حال میں رکھے۔ کسی بھی اپنے سے نچلی چیز کو دیکھے گا، پھر فوراً توجہ کس کی طرف ہو جائے گی؟ اللہ کی طرف ہو جائے گی، پھر اس کی زبان پہ الحمدللہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، جس طرح فرمایا نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، فرمایا ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں اللہ کا شکر کرنے والے کلمات میں سب سے افضل ذکر الحمدللہ ہے، سب سے بہترین کلمہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس وقت مومن بندہ اپنے رب سے کوئی بھی اسے نعمت ملتی ہے، اس نعمت کا سوچ کے، اس کا تصور کر کے اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھا میرے بندے کو، اس نے میری جو دی ہوئی نعمتیں تھی اس سے افضل کلمہ کہہ کے میں اللہ کو راضی کر دیا۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ مومن بندہ ہر وقت اس کی زبان پہ الحمدللہ ہو، اور کبھی اگر پریشانی آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، اس وقت انا للہ تو پڑھے گا، لیکن ساتھ وہ بندہ کہے گا الحمدللہ علی کل حال۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرا ہر حال اپنی حکمت کے تحت بہتر رکھا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن اس تکلیف میں بھی بندہ حکمت سمجھ کے خرچہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تکلیف بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے بعد میں مجھے سکون ملے گا،
اسی طرح بھی ہی اللہ پاک جب مومن بندے کو تکلیف دیتے ہیں اس تکلیف میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا راز ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے جو بندے کو معلوم نہیں ہوتی، وہ تکلیف آنے والی بندے کو اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے پھر اپنے رب کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ دل زبان دونوں اس کے ہم پلہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ زبان سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کر رہا ہے، دل غمگین ہے اور شکوہ کنا ہے، فرمایا نہیں، دل دماغ دونوں جس وقت صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھا نا میرے بندے کو، میں نے اس کی قیمتی چیز لے لی، اس کو آزمانا چاہا، اس صبر میں بھی اس نے میری طرف رجوع کیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس موقع پہ اپنے بندے کو اپنا وہ قرب عطا کیا جو کتنی عبادتیں کر کے یہ میرا قرب نہیں پا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، خوش نصیب بندہ ان میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اللہ سے انعام پاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہے، اسے خیر مل گئی۔ یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا جسے صبر کرنے والا دل مل گیا، جسے ذکر کرنے والی زبان مل گئی، جسے شکر کرنے والا دل مل گیا، ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور جس کو صبر کرنے والا بدن مل گیا۔ کیونکہ جس وقت بے صبری ہوتی ہے تو بندہ ہاتھ چلاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تو اگر چیخے چلائے نہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جانا، یہ بے صبری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت کی علامت قرار دیا۔ کوئی آدمی عزیز جدا ہو گیا، کوئی چیز بہت قیمتی تھی نقصان ہو گئی، اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زبان سے بندہ شکوے نہ کرے، شکایات نہ کرے، وبیلا نہ کرے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ آنسو بھی محبت کی دلیل سمجھ کے اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب کون ہے؟ جو ہر وقت ہر نہج پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بد نصیب کون ہے؟ جو ہر وقت دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھ کے ناشکر پن کا اظہار کرتے ہیں۔ اب شکر تین طرح کا ہے۔ پہلا شکر یہ ہے کہ دل مطمئن و خوش ہو، فراخ ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے بندہ راضی ہو جائے دل سے۔ دوسرا، زبان سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور تیسرا، جس مقصد کے لیے اللہ نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں اس مصرف کے اندر ان نعمتوں کو لگاتا رہے۔ اور یہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل شکر کا یہ پہلو ہے کہ بندہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے، اب آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرے، اچھی اچھی چیزیں دیکھے، بیت اللہ کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، بہن بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھے، ہر بری چیز سے اجتناب کرے۔ جس بندے کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو گیا، یقین کریں وہ شکر کے اعلیٰ درجے پہ ہو گیا۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو سامنے رکھ کے مشائخ علماء نے لکھا ہے، وہ بندہ جو شکر کا داعیہ پیدا کر لیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو ان مصارف میں لگاتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں اسے، اور میں اس بندے کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ایک خاص تحفہ ہے، یہ ایک خاص گفٹ ہے جو اسی بندے کو ملتا ہے جو شکر گزار ہے۔ اور یہ کسے ملتا ہے؟ جس بندے کو اللہ نے زبان دی، زبان کا کام ہے اچھا بولنا، خیر کا بولنا، اور ایسی زبان سے بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔
لیکن اس پہ تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اب کوئی محفل ہو نا، اس میں جس وقت سارے باتیں کر رہے ہو تو دل کرتا ہے ہم بھی کوئی ایک آدھی بات شامل کر لیں، اور وہ جو بات شامل ہوتی ہے وہ اکثر یا تو غیبت ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی فضول بات ہوتی ہے، مقصد کی بات کم ہی ہوتی ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ جس وقت صبر کر کے اپنے دل میں خیال بھی آ رہا ہے میں اس میں غیبت کروں، میں کسی کے اوپر بہتان لگاؤں یا میں بھی شامل ہو جاؤں، تھوڑا سا تمسخر اڑا لیں، مذاق اڑا لیں، فرمایا یہ بندہ نہیں اڑاتا، اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے. نگاہ کہتی ہے غلط دیکھوں، پھر کہتا ہے نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، میرے رب کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے. فرمایا یہ اپنی آنکھ نیچے کر لیتا ہے. اب دل کر رہا ہے دیکھوں، لیکن اس کے باوجود صبر کرتا ہے. اللہ رب العزت کا شکر اس انداز میں ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، اس مقصد کے لیے آنکھ نہیں دی کہ میں غلط دیکھوں. فرمایا دماغ میں غلط سوچ آ گئی، کان غلط سننے لگا، اب ہر چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیوں میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. فرمایا اس بندے کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے، اسے انعام یہ ملتا ہے. یہ حلاوت کیا چیز ہے؟ حلاوت یہ چیز ہے کہ جو بندہ نیکی کرے اس کا دل دماغ خوش ہو جائے، اس کا دل دماغ مطمئن ہو جائے، اور ایسا اسے سکون میسر ہو کہ وہ بندہ ہر چیز بھول کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے بالکل اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرے. اور یہ داعیہ تبھی مل سکتا ہے جس وقت ہم شکر کی کیفیت پیدا کریں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، شکر کی کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب مثبت سوچنا شروع کر دیں، منفی سوچ کو ختم کر دیں، اور جو بندہ اچھائی کو سوچنا شروع کر دے گا اور اچھے کاموں کی طرف اپنی توجہ کرنا شروع کر دے گا، یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن، اللہ اکبر، یہ حدیث میں نے پڑھی، یقین مانے کافی دیر میں سوچتا رہا، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا اس بندے کو جو شکر گزار ہے، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی کرتا ہے، دماغ کی کرتا ہے، زبان کی کرتا ہے. فرمایا قیامت والے دن جس دن میزان عدل لگے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں یہ جو میرا بندہ آ رہا ہے نا، اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، دل دماغ کی حفاظت کی، آج میں اللہ کو اس کے اعمال کا حساب کتاب لیتے ہوئے حیا آتی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کو بغیر حساب کتاب معاف کر دیا. اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سارے سنتے پڑھیں.